السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں دلدار مسیحائے دل کے ایپیسوڈ نمبر 17 کے ساتھ۔ آج کی ایپی موسٹ رومانٹک ایپی ہونے والی، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا ناول موسٹ رومانٹک ناول ہے۔ آپ سب کے اتنے رسپانس کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ آپ لوگ ہیں تو میں ہوں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میرے ریڈرز اتنے ایکٹیو ہیں۔ میرے لیے آپ لوگوں کے لو کا، آپ لوگوں کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ تو بنا وقت کی ضائع کی آپ آج کی ایپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابتہاج بے چینی سے کمرے میں آیا تھا۔ ماہا کے اس طرح سے رونے پر اس کا دل بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ جبھی وہ کسی کی پرواہ کیے بنا ہی ماہا کے پیچھے کمرے میں آیا، مگر کمرے میں آتے ہی اسے یوں بیڈ پہ اوندھے منہ پڑا بلکتا دیکھ وہ تڑپتے ہوئے اس کے قریب آیا، جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ ابتہاج نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا۔ ماہا یوں اچانک ابتہاج کے سینے سے لگتی اس کے اچانک آنے پہ سانس روکے اس کے سینے سے لگی تھی۔ ابتہاج نے نرمی سے اس کے بالوں اور پشت کو سہلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنا چاہا، مگر دل میں اٹھتے خوف و وحشت نے اسے بری طرح سے سہما دیا تھا۔ ابتہاج کی زندگی کا کل سرمایہ تھا، جس کے بغیر وہ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جبھی ماہا نے ڈرتے ہوئے ابتہاج کی شرٹ کو کاندھوں سے اپنی مٹھیوں میں دبوچا، یہ اس کے ہونے کا یقین تھا۔ ابتہاج اس کی حالت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا یوں ایک دم سے صنم کا واپس آنا ماہا کے اندر بھرا احساس کمتری کو جگا گیا تھا۔ اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، جس کے کندھے سے لگے وہ اپنا ہر غم، ہر دکھ بھلا دیتی۔ سب ابتہاج، آپ پلیز اسے کہیں وہ چلی جائے۔ وہ واپس کیوں آئی ہے؟ جب بھی میری زندگی میں سکون ہوتا ہے وہ دوبارہ سے آ جاتی ہے میری خوشیوں کو نظر لگانے، مگر اب اور نہیں۔ میں یہ سب کچھ نہیں برداشت کر سکتی ابتہاج، آپ پہ صرف میرا حق ہے، میں کسی سے بھی آپ کو بانٹ نہیں سکتی، ماہا نے روتے ہوئے ہچکیوں سے کہا۔ ابتہاج اس کے یوں اس طرح سے حق جتانے پہ جی جان سے مسکرایا تھا۔ اس کا یوں حق جتانا، استحقاق جتانا کتنا بھایا تھا اسے۔ ابتہاج کے انابی لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ ابتہاج، آپ جانتے ہیں کہ بابا مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے۔ بچپن سے ہی وہ صنم سے محبت کرتے تھے۔ صنم کے کھیلنے کے لیے روز کھلونے لاتے تھے، اس کے ساتھ کھیلتے تھے اور رات کو بھی اسے اپنے پاس سلاتے، اسے کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، مگر مجھے وہ اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے۔ اگر کبھی مجھے دیکھ لیتے تو نفرت سے جھٹک دیتے۔ مجھے کبھی محبت سے دیکھا ہی نہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر روتی بھی تھی، کئی بار اپنے چہرے کو چھوتی کہ میرے بابا صرف اس وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے تھے کیونکہ میں بدصورت تھی۔ مگر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میرے بنانے والے اس خدا نے جب کسی میں تفریق نہیں کی تو پھر اس دنیا میں آئے اس کے بندے کیوں کر تفریق کرتے ہیں؟ کیوں اپنی ہی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ جب میری بیٹی ہوگی نا، تو چاہے وہ مجھ جیسی ہو، خوبصورت نہ بھی ہوئی، مگر میں پھر بھی اسے وہ محبت اور شفقت دوں گی جس پہ اس کا حق ہوگا۔ میں اس کے بہن بھائیوں کو بتاؤں گی کہ یہ تمہاری بہن ہے، اس سے بھی تم نے ویسے ہی محبت کرنی ہے جیسے کہ میں تم سے کرتی ہوں۔ کبھی بھی اسے دھتکارنا نہیں، اسے احساس کمتری کا شکار مت ہونے دینا۔ اس کے سینے سے لگے وہ اپنے اندر چھپے احساس، وہ سب محرومی جس کی وجہ سے وہ اپنی ذات سے ناآشنا ہو گئی تھی، اس کے سامنے عیاں کرنے لگی۔ جو اس کا شریک حیات تھا، اس کی زندگی کا ہم سفر تھا۔ ماہا میری جان، تم کسی سے بھی کم صورت نہیں ہو۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے یہ خیال نکال دو، کیونکہ مجھے یہ سب چیزیں نہ تو پسند ہے اور نہ ہی میں ایسا سوچتا ہوں۔ میرے لیے اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی میری ماہا ہے۔ ماہا ابتہاج گردیزی اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہوا اسے مان سونپ رہا تھا۔ کتنا سکون تھا اس کے ان لفظوں میں، جیسے اتنے سالوں کی ہر تکلیف کا ازالہ ہو گیا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی دوسرے کی مانگی محبت کی ضرورت نہیں۔ اس کے معصوم چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ابتہاج نے اپنے سلگتے ہونٹ ماہا کی پیشانی پہ رکھے تھے۔ ماہا نے آنکھیں بند کیے سکون کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ ابتہاج نے باری باری اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیے، اس کے ہونٹوں کو قید کیا، مگر آج ماہا اس کے لمس، اس کے یوں چھونے پہ گھبرائی نہیں تھی، بلکہ دل میں ابھرتے اس نئے جذبے کے سبب وہ خود کو ابتہاج کے آگے ہار گئی تھی۔ ابتہاج اس کی خود سپردگی محسوس کرتے دل سے پرسکون ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا ماہا کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، ایک ایسا سہارا جو اس کے بکھرے وجود کو اپنی محبت سے سمیٹ لے۔ ابتہاج خود بھی تو اس نازک وجود کو اپنی پناہوں میں لیتے ہوئے ہر غم، ہر دکھ بھول جاتا تھا۔ ابتہاج کی بڑھتی جسارتیں ماہا کا سانس سینے میں اٹکا رہی تھیں۔
اسے یوں شرٹ اتارتے دیکھ ماہا کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ ماہا نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا جو اپنی نظروں میں اس کی قربت کا خمار لیے ماہا کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ وہ شرم و حیا سے گھبراتے ہوئے نظریں جھکا گئی، جسے دیکھ وہ مسکراتا ہوا اس کے اوپر سایہ سا کر گیا۔ ماہا نے ابتہاج کے ہونٹوں کا دہکتا لمس گردن پہ محسوس کرتے تڑپتے ہوئے اسے پکارا تھا، جو بالکل مدہوش سا اس کی سانسوں سے اس کی روح تک میں رسائی چاہتا تھا۔ ابتہاج نے ہونٹ ماہا کی تھوڑی پر رکھے تو وہ مچل اٹھی تھی، جب ہی ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے ماہا نے اسے دور کرنا چاہا تھا، مگر مقابل نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے الجھاتے اس کے ہاتھ تکیے سے لگائے۔ ماہا نے اپنی بھاری سانسوں سے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اسے پکارا، ابتہاج باہر پارٹی ہے، سب کیا سوچیں گے؟ ماہا جو کب سے اسے سمجھانا جا رہی تھی اب بمشکل سے ہمت کرتے ہوئے بولی تھی۔ ابتہاج نے ہونٹ اس کی گردن سے سرکاتے ہوئے کان کے قریب لے گیا کہ اس کے لمس میں ماہا کے اندر کپ کپی سی طاری ہوئی۔ پاپا سنبھال لیں گے، تم بس میری فکر کرو، تمہاری سوچ میں صرف اس وقت میرا خیال ہونا چاہیے، جیسے میری سوچ میری روح پہ اس وقت تم چھائی ہوئی ہو۔ یہ دل صرف تمہاری بے انتہا قربت کے لیے بےتاب ہے، تم ان لمحوں کو محسوس کرو، بھول جاؤ سب کو، بھول جاؤ کوئی دکھ ہے تمہاری زندگی میں۔ اس کے کان میں جھکتے ہوئے وہ میٹھی سرگوشیاں کرتا ماہا کو اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ ابتہاج نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے دائیں کندھے سے میکسی سرکاتے اپنے دہکتے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھے تو ماہا نے آنکھیں میچتے ہوئے ابتہاج کی گردن کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹا۔ ابتہاج پلیز۔ ابتہاج کے ہونٹوں کے لمس کو اپنے پور پور پہ محسوس کرتے ہوئے ماہا نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا، مگر ابتہاج کا ارادہ اسے محبت کی اس نئی دنیا سے واقف کروانے کا تھا، اپنی محبت سے اس کے پور پور کو بھگونا تھا۔ خود ہی تو کہا ہے تھا کہ ہماری بیٹی ہوگی تو تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرو گی، تو میری جان اسے اس دنیا میں جلدی سے لانے کے لیے ہمیں ہی محنت کرنی پڑے گی۔ اب فضول سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال دو اور محسوس کرو ان لمحوں میں میری محبت کو۔ ابتہاج نے ہونٹ اس کی گردن پہ جا بجا رکھتے بے باکی سے اس کے کان میں جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی کہ ماہا کا پور پور لرز اٹھا۔ اس کے وجود کی کپ کپاہٹ، اس کا ڈر ابتہاج بخوبی واقف تھا، اس کے احساسات، مگر اس وقت اپنے جذبات پہ بند باندھنا ابتہاج کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام تھا۔ جب ہی ابتہاج نے جھکتے ہوئے اس کے لرزتے گلابی ہونٹوں کو اپنی دہکتی گرفت میں لیتے اس کے پور پور کو اپنی محبت سے بھگونے لگا۔ ابتہاج کی قربت، اس کے لمس کو اپنے وجود پہ جا بجا پاتے ماہا کو اپنا آپ آج پھر سے قیمتی لگنے لگا تھا۔ دل نے پھر سے ابتہاج پہ اعتماد کرنا چاہا تھا، جبکہ اس کے نرم و ملائم وجود میں کھوتے ہوئے ابتہاج نے ایک سکون کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا۔ صنم اٹھو یہاں سے۔ صالح جو دور کھڑا یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا، اب سب کی عجیب نظریں صنم پہ پاتے وہ غصے پہ قابو کیے اس کی جانب بڑھا تھا، جو فرش پہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ صنم نے صالح کا ہاتھ غصے سے جھٹکا تھا، ماہا کا رویہ اسے مزید دکھی کر گیا تھا۔ صالح نے جبڑے بھینچتے اس کی حرکت کو دیکھ اب کی بار صالح نے غصے سے اسے بازو سے گھسیٹتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ آج کی یہ پارٹی یہیں پر ختم ہوتی ہے، آپ سب پلیز کھانا کھا کر جائیے گا۔ ماحول میں ہوتی چیموں گوئیوں کو سنتے کاشان صاحب نے بآواز بلند کہا تھا، کئی لوگ تو ویسے ہی عجیب و غریب باتیں غصے سے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ باقی سب کو ویٹر اپنے ساتھ لے جاتے پچھلے لان کی جانب لے گئے۔ کاشان آپ پلیز پریشان نہ ہوں، صبا بیگم نے پریشان سے کھڑے کاشان صاحب کے پاس جاتے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ پورے راستے صالح اسے یوں ہی روتا ہوا دیکھتا رہا تھا، جس کی آنکھوں سے بہتے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب بھی وہ کمرے میں آتے ہی غصے سے ہوتا سارا کمرہ تہس نہس کر چکی تھی، مگر اپنے اندر اٹھتے طوفان کو کسی بھی طور وہ کم نہیں کر پا رہی تھی۔ صالح جو گیٹ بند کیے اب کھانا ٹرے میں نکالتے ہوئے اندر آیا تھا، ایک دم سے ٹھا کے ساتھ کشن اس کے منہ پہ لگا تھا۔ وہ غصے سے آنکھیں بند کیے کھولتا ہوا اپنی سرخ ہوئی آنکھوں سے صنم کو دیکھنے لگا، جو بکھرے بال رونے سے سرخ ہوئی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ صالح نے آگے بڑھتے ہوئے ٹرے ایک جانب میز پر رکھی اور چلتا ہوا صنم کے قریب ہوا۔ میرے قریب مت آئیں صالح، میں بہت بری ہوں، میں نے اپنے رشتے اپنوں کا اعتبار سب کچھ توڑ ڈالا، مجھے اسی ہی کی سزا مل رہی ہے، آپ بھی چھوڑ دو گے مجھے، ابھی بھی چھوڑ دیں کیونکہ میں اسی قابل ہوں۔ وہ روتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کو لیتے اپنا چہرہ بری طرح سے نوچنے لگی۔ صالح سنجیدگی سے اس کے قریب رکتے اس کے پاگل پن کو دیکھ رہا تھا،
جو اسے کہیں سے بھی اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی۔ صالح نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے سے بھینچا تو صنم سانس روکے اس کے سینے سے لگی پوری طرح سے لرزنے لگی۔ صالح نے اس کے کندھے پہ بکھرے بالوں کو ایک جانب کرتے اپنے سلگتے ہونٹ اس کی شفاف گردن پہ رکھے تو اس کے لمس پہ صنم کی جان لرز اٹھی۔ صنم نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، مگر صالح اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چومتے اب بے خود سا ہوتے ہوئے اس کی کمر کی جانب بڑھا تھا۔ صنم اس کے ہونٹوں کی شدت دیکھتے لمس پہ مچل اٹھی تھی، مگر اس کی قید سے رہا ہونا کہاں ممکن تھا اس کے لیے۔ صالح، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں ناپاک ہوں، آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اپنے کندھوں سے سرکتے ڈریس کو محسوس کرتی وہ آنکھیں میچتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اپنا آپ صالح کے قابل نہیں لگا تھا۔ بھلا وہ لڑکی جس نے اپنی خوبصورتی کے غرور میں سب کو دھتکارتے ہوئے اپنے وجود کو چھنی کر دیا تھا، وہ کیسے کس کے قابل ہو سکتی تھی؟ صالح نے ہونٹ اس کے کاندھے پہ رکھتے ہوئے ہلکا سا اپنے دانتوں سے دباؤ دیا تو صنم لرز اٹھی، اس کی شدت اس کی گرفت پہ۔ صالح نے جھٹکے سے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا اور چلتے ہوئے بیڈ کے قریب جاتے وہ بے حد نرمی سے اسے بیڈ پہ لٹایا اس پہ جھکنے لگا تھا کہ صنم نے خوف سے سہمی نظروں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں آج الگ ہی رنگ آباد تھے، محبت کے، قربت کے۔ صنم کے لیے اسے روک پانا مشکل ہوتا گیا، جبکہ صالح کسی برستی بارش کی طرح اس پہ جھکتا ہوا اس کے پور پور کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ اس کی شدت بھرے مگر نرم لمس پہ وہ خود بھی پگھلتی اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی۔ گزرتی رات کے ساتھ صالح کی بڑھتی جسارتیں، اس کی بے باک سرگوشیاں اپنے ہونٹوں کو اپنے قید میں محسوس کرتی صنم اپنے ہر غم بھلائے اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی، جبکہ اس کی خود سپردگی کو محسوس کرتے صالح نے شدت سے اسے خود میں سمیٹتے ہوئے اس کی روح تک رسائی حاصل کی تھی۔ آنکھوں میں پڑتی تیز روشنی پہ ماہا نے تھکاوٹ سے خود اپنی سرخ ہوئی آنکھوں کو کھولا اور منہ بسرتے ہوئے وہ کروٹ بدلتے لیٹی تھی۔ اسے یوں خود سے دور ہوتا دیکھ ابتہاج نے ایک دم سے ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹتے اسے کھینچتے ہوئے اپنے نزدیک کیا تھا کہ وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی۔ حیرت سے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں شریر سی چمک تھی۔ ماہا نے شرم سے دہکتے گالوں سے اپنا چہرہ ابتہاج کی گردن میں چھپایا تھا۔ ابتہاج اس کے نازک وجود کے گرد مضبوط گرفت کرتا خود سیدھا سے لیٹے اسے سینے پہ ڈال گیا۔ ابتہاج، اس کی نظروں کی معنی خیزی سے وہ گھبراتی غصے سے اپنے نازک ہاتھ کا مکہ بنائے اس کے سینے پہ مارتے منہ بسور گئی۔ ابتہاج کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ابتہاج نے سر اٹھائے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا جو آگے ہی اس کی شدت پر سرخ ہوئے پڑے تھے۔ ماہا نے اسے غصے سے گھورا تو وہ آنکھ دبائے ایک دم سے کروٹ بدلتے اسے بیڈ پہ لٹائے خود پھر سے اس پر جھک گیا۔ ابتہاج، مجھے نیند آئی ہے، پلیز مجھے سونے دیں۔ ماہا نے گردن سے سرکتے اس کے بے باک ہونٹوں کے لمس پہ تڑپتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔ ابتہاج نے سر اٹھائے اسے دیکھا، جس کی پور پور میں ابتہاج کی خوشبو بسی ہوئی تھی، چہرے پہ پھیلی اس کی قربت کی سرخی اس کا راز عیاں کر رہی تھی۔ ابتہاج نے لبوں کا کونا منہ میں دبائے مسکراہٹ روکی تھی۔ تمہارے معاملے میں میرے سارے جذبات بے لگام ہیں، اس میں میرا قصور نہیں، اس کے سینے پہ دل کے مقام پہ ہونٹ رکھتے وہ بے خودی میں بولا تھا۔ ماہا اس کے اس قدر حسین اظہار پہ پرسکون ہوئی تھی۔ ابتہاج، آپ جائیں نا پلیز، منہ بسورتے ہوئے ماہا نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، ایک تو ساری رات ابتہاج نے اسے سونے نہیں دیا تھا، اوپر سے اب صبح ہی اس کے دوبارہ سے شروع ہونے پہ ماہا تڑپ تو اٹھی تھی۔ اوکے، مگر میری شرٹ؟ وہ معصومیت سے منہ بنائے سر اٹھائے ماہا کے وجود پر موجود اپنی ڈارک بلو شرٹ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ماہا اس کی بات سنتے پل بھر میں خود میں سمٹی تھی۔ ابتہاج نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو ماہا نے سکون سے مسکراتے ہوئے آنکھیں موندی۔ آرام، آج میٹنگ ہوتی تو تمہیں بتاتا میں۔ چلو تم آرام کرو، آج ضروری میٹنگ نہ ہوتی تو تمہیں بتاتا میں۔ چلو خیر ہے، گھر واپس آ کر رات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اس کے ہونٹوں کو ہلکے سے چھوتے وہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بیڈ سے اترا تھا، وہیں اس کی بات سے وہ کان کی لو تک سرخ پڑتی اپنا چہرہ کمفرٹر میں چھپائے سوئی تھی۔ صالح بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں پکڑے اپنے ساتھ سگریٹ کا کش لگائے اپنے برابر میں بکھری حالت میں لیٹی صنم کو دیکھ رہا تھا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی منمانیوں کو سہتے ہوئے سوئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد بھی صالح کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔
وہ یوں ہی جاگتا اسے دیکھ رہا تھا، جس کے حسین چہرے پہ مٹے مٹے آنسوؤں کے نشانات تھے۔ گال اور لب اس کی شدتوں کے سبب سرخ ہو چکے تھے۔ اس کے معاملے میں جانے کیوں سالے کو اپنا آپ بے بس لگنے لگا تھا۔ اس نازک وجود کے آگے جانے کیوں وہ بار بار ہار جاتا تھا۔ حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، وہ اب وہ صالح خان نہیں رہا تھا جس کے سینے کی موجود خون کا لوتھڑا صرف نام کے لیے دھڑکتا تھا، کیونکہ اب وہ صنم کا صالح بنتا جا رہا تھا۔ اس کا دل اس لڑکی کی قربت کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے چاہتی تو صنم کی محبت کی، اس کی قربت کی، اس کے ساتھ کی۔ وہ خود غرض ہو رہا تھا اس کے معاملے میں۔ صالح نے لب بھینچتے ہوئے اپنے دکھتے سر کو ہاتھوں سے چھوا تھا، ایک نظر اپنی شرٹ میں چھپی صنم کے وجود پہ ڈالے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھکتے ہلکی سی جسارت کر گیا۔ اس کی گھنی خمدار پلکوں کو دیکھ صالح کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ جب ہی اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں لٹائے وہ خود میں بھینچتا آنکھیں موند گیا۔ ابتہاج کے جانے کے بعد ہی وہ تقریباً 12 بجے سو کے اٹھی تھی، اچھے سے فریش ہونے کے بعد۔ جب اس نے آئینے میں اپنا آپ دیکھا تو بے ساختہ ہی گال شرم سے دہک اٹھے تھے۔ اس کے پور پور میں ابتہاج گردیزی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ماہا نے بمشکل سے اپنے گھبراہٹ پہ قابو کیے خود کو سنبھالتے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ صبا بیگم تو ماہا کے نکھرے نکھرے روپ کو دیکھتی ہی خوشی سے نہال ہوئی تھی، مگر ماہا کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے انہوں نے بہت اچھے سے اسے باتوں میں الجھایا تھا۔ اس کے بعد ہی وہ دونوں اکٹھے کچن میں جاتے تیاری کرنے لگی تھی، کیونکہ کاشان صاحب کا حکم تھا کہ ان کا کوئی دوست ڈنر پہ آ رہا تھا، تو اسی لیے کھانے کا انتظام اچھے سے کیا جائے۔ صبا بیگم نے ماہا کو ڈانٹتے ہوئے پہلے ناشتہ کروایا تھا، اس کے بعد ہی وہ تیاریوں میں مگن ہوئی۔ ہے آنٹ، تم کیا کر رہی ہے؟ کافی دیر سے کام میں مگن صبا بیگم اور ماہا نے آواز پہ چونکتے ہوئے سمیر کو دیکھا، جو سر پہ کیپ ڈالے ہاتھ میں بیٹ اور بال پکڑے کھڑا تھا۔ کام کر رہی ہوں بیٹا، تمہارے انکل کے کوئی دوست آ رہے ہیں آج، صبا بیگم نے اسے مخاطب کر کے بتایا تو سمیر کا منہ پھول گیا۔ مگر میں تو آیا تھا کہ چلو تم اور ہم کھیلتی ہے ابھی، وہ منہ بناتے ہوئے افسردہ سا بولا۔ تم صبا بیگم کے ساتھ ساتھ باؤل میں چکن نکالتی، ماہا کے ہونٹ بھی مسکرائے۔ بیٹا جی آپ ایسا کرو، ماہا کے ساتھ کھیلو، ویسے بھی اس عمر میں کیا کھیل سکتی ہوں۔ سلاد کا سامان تیار کرتے صبا بیگم نے اسے مشورہ دیا تو سمیر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ نہیں میں نہیں ماما، مجھے ابھی کام کروانا ہے آپ کے ساتھ۔ ماہا نے جلدی سے نفی کی تھی، مگر صبا بیگم نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب کچھ ہو گیا ہے ماہا میری جان، تم جاؤ تھوڑا سا کھیل لو، دونوں کو ہی اچھا لگے گا، اور ویسے بھی ابھی مہمانوں کے آنے میں وقت ہے اور ابتہاج بھی اتنی جلدی نہیں آئے گا، صبا بیگم نے رسان سے اسے سمجھایا۔ مگر وہ ضد پہ اڑی رہی، جسے دیکھ صبا بیگم نے زبردستی مسکراتے ہوئے اسے کچن سے نکالا تھا۔ اب زیادہ نخرے نہیں دکھاؤ ماہا، آجو کھیلیں۔ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ سمیر نے روب سے کہتے بال اس کے سامنے کی تھی۔ ماہا اس کی خراب اردو سے سخت بدمزہ ہوتے ہوئے اس کے دوسرے ہاتھ میں تھامے بیٹ کو چھیننے لگی کہ وہ ایک دم ہڑبڑا اٹھا۔ ماہا پہلے میرا نمبر ہے، مجھے دو بیٹ۔ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے سمیر نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو ماہا نے آنکھوں میں شرارت سموئے اسے دیکھا۔ جی نہیں، اب تو میں ایک شرط پہ ہی کھیلوں گی، اگر پہلے مجھے بیٹنگ کرنے دو، ماہا نے گردن اکڑائے کہا تو سمیر چاروں ناچار مان گیا۔ وہ دونوں خوشی خوشی باہر آئے تھے، جہاں سمیر کے پہلے سے وکٹ لگائے سارا انتظام کیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے انگریزی بندر؟ ابھی سمیر بال کرواتا کہ پیچھے سے آتی روبدار بھاری آواز پہ ان دونوں کی ہی سٹی پٹی گم ہوئی تھی۔ ماہا جو بیٹ تھامے فل فارم میں تھی، ابتہاج کی آواز پہ خوف سے آنکھیں پھیلائے سامنے دیکھنے لگی، جہاں وہ آفس گیٹ اپ میں کھڑا کافی حشاش بشاش دکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ہم کھیل رہی ہے برو، تم بھی آؤ، میرے برف تمہارا نمبر ہوگا، سمیر نے مسکراتے ہوئے اسے آفر کی تھی، جسے سنتا وہ ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے نظریں ترچھی کیے ماہا کے وجود کو تیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے یوں بے باکی سے سمیر کے سامنے دیکھنے پہ ماہا کے چہرے پہ ایک ساتھ نہ جانے کتنے ہی رنگ بکھرے تھے۔ یہ کھیل کھیلے گی جیسے بیٹ پکڑنا نہیں آتا؟ ابتہاج نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس کا مذاق بنایا تو ماہا کا چہرہ تھوڑی دیر پہلے اس کی نظروں کی تپش سے سرخ پڑا تھا، اب کی بار اس کے یوں کہنے پہ غصے سے سرخ ہوا۔ آپ خود کو کیا شاہد آفریدی سمجھتے ہیں؟ بھولیں مت، مجھے بھی کرکٹ کھیلنا کافی اچھے سے آتا ہے، گردن اکڑائے ماہا نے سمیر اور ابتہاج کو دیکھتے ہوئے کہا تو ابتہاج نے بھوئیں اچکاتے ہوئے متاثر ہوتے گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، جو جیتا اس کی ہر شرط مقابل کو ماننی پڑے گی، ابتہاج نے انگوٹھے سے ماتھا مسلتے ہوئے کہا تھا۔ ماہا اس کے چیلنج کرنے پہ فوراً سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ اوکے، منظور ہے۔ سمیر ان دونوں کو دیکھنے لگا جو اسے گیم سے نکالتے اب خود ہی ایک دوسرے سے شرطیں لگا رہے تھے۔
ماہا نے بیٹ تیسری بار زمین پہ مارا اور فوکس ابتہاج کے ہاتھ میں تھامی بال پر کیا جسے وہ مسلسل ہلا رہا تھا۔ ماہا نے غصے سے ابتہاج کو دیکھا تو اس کے دیکھنے پہ ابتہاج نے آنکھ دبائے بال کی تھی کہ ماہا اس کے یوں کھلے عام حرکت پہ سٹپٹا گئی۔ اس کے ہاتھ میں تھاما بیٹ لرز گیا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس کے کانوں میں سمیر اور ابتہاج کی آواز گونجی۔ اب تو میں جیت گیا بیگم، کیا ارادہ ہے؟ شرط یاد ہے؟ سینے پہ ہاتھ لپیٹتے ہوئے ابتہاج نے ایک ادب سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ماہا نے غصے سے اپنے نتنے پھلائے، اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ آپ چیٹر ہیں، آپ نے چیٹنگ کی ہے ابھی، وہ غصے سے انگلی دکھاتے ہوئے بولی تو ابتہاج امپریس ہوتے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا کیا ہے میں نے بتانا پسند کریں گی آپ؟ اپنے کان کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے مسکراتے ماہک کو زہر لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یوں سب کے سامنے سر عام وہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کہے گی، کبھی اس نے یہ حرکت کی تھی۔ ماہا پیر پٹکتے ہوئے غصے سے اوپر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ ابتہاج اس کے یوں خفا ہونے پہ خود بھی سر جھٹکتا ہوا اس کے پیچھے گیا تھا۔ منا لو خوشیاں ابتہاج کر تیزی، دیکھتا ہوں کتنی دیر تک تمہاری خوشیاں ہیں یہ سب، بہت جلد تم سب کے چہرے پہ آنسو نہ لائے تو میرا نام بھی سمیر نہیں۔ ابتہاج کو سیڑھیاں چڑھتا دیکھ وہ زہر خند لہجے سے بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ دلاور صاحب کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں کاشان صاحب نے آج ان کو ڈنر پہ انوائٹ کیا تھا، جس کا علم صرف ابتہاج اور کاشان صاحب کو تھا۔ بیٹا ادھر میرے قریب آ کر بیٹھو۔ اپنے سامنے خاموش بیٹھی ماہا کو یوں نظریں جھکائے بیٹھا دے دلاور صاحب نے محبت سے کہا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ابتہاج کے لب مسکرائے تھے جبکہ ماہا نے بے یقینی سے اپنے پاپا کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں آج وہ نفرت نہیں تھی بلکہ کوئی اور ہی جذبہ تھا جسے فی الوقت وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ماہا نے ابتہاج کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا گیا۔ ماہا نے دھیمے قدموں سے اٹھتے ہوئے ان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ دلاور صاحب نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تو دل ہی دل میں ایک درد سا اٹھا، احساس شرمندگی سے آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ ماہا بیٹا آپ اپنے پاپا کو کھانا سرو نہیں کرو گے؟ دلاور صاحب نے لہجے پہ قابو پاتے محبت سے کہا تھا۔ ماہا نے آگے ہی ان کے حکم کی منتظر تھی فروا سے کھانے کی پلیٹ میں نکالتے ان کے سامنے کیا تھا۔ جہاں سب کی آنکھوں میں محبت خوشی کی چمک تھی وہیں منیبہ بیگم ماہا کا خود سے کھنچاؤ محسوس کر چکی تھی، مگر پھر بھی اپنی بیٹی کو یوں خوش دیکھ وہ دل سے مطمئن ہوئی تھی۔ سالے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی سوال دہرا رہی تھی۔ سالے نے نظریں گھمائے، سرخ رنگ کے سوٹ میں اپنی محبت سے دمکتے اس کے حسین روپ کو دیکھ نظریں سڑک پہ مرکوز کی تھی۔ سنیما ہال کے سامنے گاڑی روکتے سالے باہر آیا تھا اور صنم کی سائیڈ کا ڈور کھولتے ہوئے اسے اترنے میں مدد کی تھی جو کافی سہمی ہوئی تھی۔ سالے کی محبت، اس کی قربت میں اسے اپنا آپ خوش قسمت محسوس ہو رہا تھا، مگر دل میں کہیں ایک سانپ بھی کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ کہیں سالے اسے چھوڑ نہ دے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا وہ جی پائے گی؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ سالے اسے لیے اندر داخل ہوا۔ صنم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے سالے نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ صنم فوراً سے ہوش میں آتی تھیٹر کے خالی کمرے کو دیکھنے لگی جسے سالے نے اپنے لیے بک کیا تھا۔ اسے ساتھ لیے وہ داخل ہوا اور استحقاق سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے اپنے سینے سے لگائے وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مووی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد صنم بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ یہ ایک فنی مووی تھی جو یقیناً سالے نے اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے لگوائی تھی۔ مووی کے مزاحیہ سین پر صنم اور سالے کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ بالآخر مووی کے ختم ہوتے ہی سالے یوں ہی اسے تھامے باہر لایا تھا اور آرام سے اسے گاڑی میں بٹھاتا وہ اس کے برابر بیٹھا۔ صنم جانتی تھی کہ وہ اسے کہیں ڈیٹ پر لایا تھا، مگر کہا اور کیوں، اس سے آگے ہی سوچ ہی اس کے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اوپر سے رات اپنا آپ اسے سونپنا، اسے سالے سے نظریں ملانے میں شرم محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے برعکس سالے کافی پرسکون اور خوش تھا۔ سالے اسے ساحل سمندر پہ لایا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اوپر سے بنتی ٹھنڈی ہوائیں صنم کا وجود ٹھنڈ کے سبب کپکپانے لگا تھا۔ سالے اسے ساتھ لگائے ایک جانب لے گیا۔ ڈیکوریشن پھولوں سے سجی دور سے ہٹ کو دیکھتے صنم کا منہ حیرانی اور بے یقینی سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ سالے اسے کہتے اندر داخل ہوا تھا جہاں ایک جانب زمین پہ کافی اچھے سے میٹرس بچھایا اس کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، ایک جانب چھوٹا سا ایک عدد صوفہ پڑا تھا جبکہ ہر جگہ پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ اندر کی سب تیاری تھی وہ دیکھ صنم کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ یہ سب اس کی سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ جبکہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے سالے نے صنم کی پشت کو سینے سے لگایا تو صنم نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو بند کیا۔ ایک آنسو بے اختیار ہی اس کی پلکوں سے بہتا سالے کے ہاتھ پہ گرا تھا۔ سالے نے بے چین ہوتے اس کا رخ اپنے سامنے کیا تھا۔ میں آپ کے قابل نہیں سالے، میں خاموش، ایک لفظ بھی نہیں، مت بھولنا، میں رات کو تمہاری روح پہ اپنی محبت کی مہر لگاتے ہی ثابت کر دیا ہے
ثابت کر دیا ہے کہ تم پر صرف اور صرف میرا یعنی صالح خان کا حق ہے، اس لیے اب یہ سب سوچنا بند کر دو۔ تم میرے لیے ویسے ہی پاک ہو جیسے کہ ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس کے حسین چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے ہوئے صالح نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ صنم نے گردن نفی میں ہلائی۔ میں اپنے ماں باپ کا وہ ناجائز بچہ ہوں جسے جنم دے کر وہ لوگ پھینک گئے تھے۔ میری پرورش ایک یتیم خانے میں ہوئی جہاں مجھے پل پر اس بات کا احساس ہوتا رہا کہ میں ایک ناجائز اولاد، ایک گناہ ہوں۔ اب بتاؤ کون ناپاک ہے ہم دونوں میں سے؟ اس کی باتیں، اس کی آنکھیں میں آتی نمی دیکھ صنم بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی۔ صالح نے مضبوطی سے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ آپ ناجائز نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، جانے کیوں مگر اس کے ماضی صنم کو کافی دکھ دے گیا تھا۔ صالح اس کے معصوم انداز پہ مسکرا دیا۔ نہیں صنم، ہم دونوں ہی نامکمل تھے جن کی تکمیل رب نے ایک دوسرے کی ذات سے مکمل کی ہے۔ صنم کے لبوں کو چھوتے ہوئے صالح نے محبت سے کہا تھا، وہیں اس کے لمس پہ صنم نے نظریں جھکا گئی۔ اس کی رضا کو سمجھتے ہوئے صالح نے نرمی سے جھکتے اسے اپنی گود میں بھرا تھا اور مڑتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹائے وہ خود اس کے قریب نیم دراز ہوتے اس کے خوبصورت نازک ہاتھ کو ہونٹوں سے چھونے لگا۔ صنم کی سانسیں تیز تیز تھیں جبکہ صالح نے ایک دم سے اسے خود پہ گرایا، اس کے نازک لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی قربت میں خود کو پرسکون کرتے صالح نے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھالی تھی اور جھکتے ہوئے صنم کے ایک ایک نقش کو چھوتے ہوئے اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ایپی کے بارے میں مجھے اپنی رائے دینا نہ بھولیں، لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ میں جانتی ہوں تھوڑی بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں نے پروف ریڈنگ نہیں کی ہے۔ سو اسٹے ٹیون ود می اینڈ اپنے لائکس اینڈ کمنٹس لازمی شیئر کیجیے مجھ سے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔